سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ایمان من ننوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ کریں گے، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چلو میں بات کو اور واضح کر دیتا ہوں. آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ زبان تو پڑھتی ہے لیکن ہماری توجہ خود اپنے پڑھے پہ ہوتی. ٹھیک ہے، مثلاً دیکھنے میں آیا ہم کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ درود شریف رہے ہیں. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام. اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، کیونکہ ہماری توجہ تو ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی ہوتا ہے. اللہ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو بھی سکتا تھا لیکن کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی اس لیے پھر ہوا. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، درود پاک پہ بڑا لکھا گیا. اگر آپ کبھی کسی مکتبے پہ درود پاک کے حوالے سے کوئی کتاب خریدنے جائیں تو آپ کو اتنی اتنی موٹی کتابوں سے لے کر اتنے اتنے باریک رسائل ملیں گے. ٹھیک ہے، لکھا ہی بڑا گیا ہے. خواہ کتاب موٹی ہو خواہ کتاب باریک ہو، ساری کتابوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ بس کرنے والا کرے سونا کر کے. تو سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر کنیکشن بھی جڑتا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جب بھی درود پاک پڑھیں توجہ سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں. بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لیں. نگاہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لیں. اور پھر دوسرا طریقہ بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اور مزہ لینا تو پھر باندھی کرتے ہیں. پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک آپ کو لطف کیا دیتا ہے. گرمی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. لیکن کہ ہم یاد تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہم بس ابھی پڑھ ہی رہے ہیں. اللہ کریں ہم یاد تک جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت نے تو بات اس سے بھی آگے کی تھی. فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی جتنی ہماری عمریں ہیں
25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، اب بات دل تک آ جانی چاہیے، لیکن بات دل تک زبان والا نہیں ٹھیک ہوا آج تک ہمارا. لیکن کیونکہ جیسے قبلہ فرما رہے تھے، ہمارا بھی روز کا کام ہے، ایک سبق یہ سنایا ہے، 2 سبق اس کے بعد پھر میں نے سنانے ہیں. ہمیں نا عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. مجھے ہر روز سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، امش بھائی صاحب تڑیاں ساریاں تقریریں سنی ہیں، تو میں کہنا بابا تو سنی ہے منی میری ایک بھی کوئی، کیونکہ عادت ہے، چسکا پڑ گیا ہمیں، سننے کا چسکا ہے، کانوں کا چسکا ہے، تو ہم اب چسکا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پہلی بار نہیں پڑھا، شاید ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے کسی نے روکا ہو یا راستے میں میری گاڑی روک کے مجھے پوچھا ہو مس بھائی صاحب. میں تو سمجھتا رہا ہوں زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے، دل بھی پڑھتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے. آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کیوں؟ کانوں کا مزہ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، پوچھتے کوئی نہیں. پتہ نہیں ابھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو بات آئی ہے میں کر دوں گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے پھر اس کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں تجھے دل کے ذکر میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہ حضور مسئلہ نہیں ہے، بات نہیں سمجھ آتی. دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے.